بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ایک مرتبہ پھر ہم خانقاہ مالکیہ نقشبندیہ رشید آباد بلدیہ ٹاؤن میں ہفتہ وار اصلاحی مجلس اور مجلس ذکر میں شرکت کی نیت سے یہاں جمع ہیں۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کو جو سب سے بڑی نعمتیں دی گئی ہیں، بہت ساری نعمتیں، سر تا پا نعمتوں کا مجموعہ ہے انسان، لیکن ان نعمتوں میں سب سے بڑھ کر دو نعمتیں ہیں۔ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ۔ دو نعمتیں سب سے بڑھ کر نعمتیں ہیں، لیکن اکثر لوگ ان نعمتوں کے معاملے میں خسارے اور گھاٹے میں ہیں۔ وہ نعمتیں کون کون سی ہیں؟ ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری فراغت اور فرصت کے لمحات کی نعمت ہے، جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔ جب صحت نہیں رہتی، بیماری رہتی ہے، تو پھر ہمیں صحت کی قدر آتی ہے۔ اسی طرح جب فراغت نہیں رہتی، مصروفیت ہوتی ہے، پھر آنے کا دل بھی چاہتا ہے، لیکن باوجود چاہنے کے ہم ایسی مجالس میں شرکت نہیں کر سکتے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان دو نعمتوں کی کچھ قدردانی کی توفیق عطا فرمائی خانقاہ میں جمع ہونے کی صورت میں۔ اس مجلس کا باقاعدہ آغاز کرنے کے لیے، تلاوت کلام پاک کے لیے میں ننھے منھے حافظ قرآن حافظ شاہ حسین صاحب کو دعوت دوں گا، جو کہ اکوڑا خٹک سے تشریف لائیں اور مولانا عبدالرحیم حقانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور وہیں جامعہ خدام القرآن کے طالب علم بھی ہیں، کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت کلام پاک فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وكان عند الله وجيها۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا۔ ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما۔
ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے شاہ حسین صاحب۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مدحت رسول کا ہونا بھی ضروری ہے۔ شاعر کہتا ہے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت میں اشعار بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی جانب سے شدید طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا گیا، جس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور تکلیف پہنچی۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت کو فرمایا کہ منبر رسول پر بیٹھ کر کچھ اشعار پڑھیں اور ان کا جواب دیجیے۔ تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسے کمال کے اشعار پڑھے، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ آج تک کسی آنکھ نے آپ جیسا حسین و جمیل چہرہ نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آج تک کسی ماں نے آپ جیسے خوبصورت بچہ نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، خالق کائنات نے آپ کی تخلیق ایسی فرمائی گویا کہ سارے عیبوں سے آپ کو مبرہ، منزہ اور پاک کر دیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ جیسے آپ نے چاہا ویسا ہی آپ کو بنا دیا۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مدحت رسول کے لیے میں دعوت دوں گا معروف ثنا خوان رسول حافظ فاروق شاہ صاحب کو کہ وہ آئیں اور مدحت رسول پر کچھ اشعار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ بلا تمہید حمد باری تعالیٰ کا آغاز کر رہا ہوں، اس کے بعد نعت کے 2 سے 3 اشعار پیش کر کے پھر ایک دعائیہ کلام پیش کروں گا۔ اللہ 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 نزاکت کی بو یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا مہکتا ہے تو، مسکرا کر کہا طالب رنگوں کو اللہ 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 اللہ۔ مل کر میرے ساتھ ورد کیجئے اللہ 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 اللہ
کہ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ جو دیکھنا چاہتا ہے کہتے سبحان اللہ۔ میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ اور شعر دیکھیے کیا خوبصورت شعر لکھا کہ لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو۔ دوسرا مصرع سنیے اور محبت کا اظہار کیجیے گا کہ لے کے تلوار فاروق گھر سے قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ اور تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے ہنس کے بولے بلال حبشی، کہ میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے جتنی سزا دے، پیار سے زندگی دینے والے مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ اور کربلا میں حسین ابن حیدر رب سے فرمایا خون میں نہا کر، کربلا میں حسین ابن حیدر رب سے فرمایا خون میں نہا کر، کہ تاج و شاہی یزیدوں کو دے کر، تاج و شاہی یزیدوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، تاج و شاہی یزیدوں کو دے کر، مجھ کو جام شہادت پلا دے، میری آنکھیں ترستی ہیں یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے۔ ایک
دعائیہ کلام پیش کر رہا ہوں۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور قبولیت کے ایام ہیں، اور اس مجمع میں اللہ کے ولی بھی موجود ہیں، طلباء بھی موجود ہیں، علماء بھی موجود ہیں، سفید ریش حضرات بھی موجود ہیں۔ تو ایک کلام میں پیش کر رہا ہوں، اور ہر شخص کی یہی چاہت ہے، میرے ساتھ مل کر ورد کیجئے گا۔ ہو سکتا ہے آج کی اس مجلس کی برکت سے کس کی قبولیت ہو جائے اور کس کا بلاوا آ جائے۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا۔ کہ مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا، اور سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ سید کربلا کا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، ہمیں بھی مدینہ دکھا میرے مولا، تجھے واسطہ سید کربلا کا، ہمیں بھی مدینہ دکھا میرے مولا، اور جسے تو نے چاہا میں ان پر فدا ہوں، جسے تو نے چاہا میں ان پر فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا، میری بے قراری مٹا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا۔ آخر میں یہ مصرع میرے ساتھ مل کر ورد کیجئے کہ ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، ہمیں بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا، بہت
ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں مدینہ طیبہ کا ذکر فرما رہے تھے۔ مدینہ کیا ہے؟ مدینہ یثرب تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑے تو مدینہ یثرب سے مدینہ منورہ ہو گیا۔ یہ وہی مدینہ ہے جس کی قسم رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اسے بلد امین کا لقب دیا گیا۔ اس مجلس کے حوالے سے مختصر سی گفتگو میں کروں گا کہ اس مجلس کی فضیلت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے تشریف لائے مسجد نبوی میں، اور دیکھا کہ سامنے 2 حلقے لگے ہوئے ہیں۔ کچھ صحابہ کرام ایک حلقے میں جڑے ہوئے تھے، کچھ دوسرے حلقے میں۔ پہلے حلقے والے جو تھے وہ ذکر و اذکار میں، تلاوت میں مصروف تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور دوسری مجلس جو تھی، ایک تو ذکر و اذکار میں مصروف تھے، تلاوت میں مصروف تھے، دوسری مجلس والے واعظ و نصیحت، تعلیم و تعلم میں مصروف تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ذکر و اذکار والی مجلس ہے، اللہ چاہے تو انہیں عطا فرمائے، چاہے نہ عطا فرمائے۔ اور پھر فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں تو معلم بنا کر، استاد بنا کر بھیجا گیا ہوں، لوگوں کو تعلیم و تعلم سمجھانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اور پھر اسی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے۔ تو اس آپ خانقاہ کی مجلس کو دیکھیں کہ یہاں ذکر و اذکار بھی ہے ایک طرف، تو دوسری طرف واعظ و نصیحت کی مجلس بھی ہے، تعلیم و تعلم کی مجلس بھی ہے۔ تو آپ حضرات یقیناً ہم سارے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت کی دولت بھی عطا فرمائی، فراغت کی دولت بھی عطا فرمائی، اور ہم ان مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حاضری کی توفیق عطا فرمائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے میں دعوت خطاب دوں گا حضرت والد محترم حضرت مولانا پیر خواجہ خورشید احمد نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو، جو کہ خلیفہ مجاز ہیں۔ حضرت مولانا خواجہ محمد عبد الماجد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خانوال والے۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن سيدنا ونبينا وسندنا ومولانا محمد
ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، طوبى للغرباء، أو كما قال عليه السلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ سارے ساتھی ذوق اور شوق کے ساتھ با آواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اپنے مضمون کو شروع کرنے سے پہلے دو تین ضروری باتیں مولانا صاحبزادے سے مخ کے رہتا آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، میری طرف متوجہ ہو جائے۔ آپ کا مزاج ابھی تک خانقاہ ہی نہیں بنائے، لیکن یہ رونا صرف میرے بھی نہیں ہے، ہندوستان کے بڑے بڑے اکابر علماء وہ بھی مجلس میں بیچارے یہی رونا روتے ہیں۔ کتنی بار اس مجلس میں، آج کی مجلس میں آپ علیہ السلام کا نام آیا، خانقاہ میں بیٹھے ہوئے۔ خانقاہ، یہ جو خانقاہ میں لوگ آتے ہیں نا، یہ پوری امت کا خلاصہ ہوتا ہے۔ اس پر اگر میں بولنا شروع کر دوں تو ایک لمبی بات ہو جائے گی، لیکن یہ سمجھے یہ اللہ کی محبت میں آتے ہیں۔ بولو، اور یہ جو باقی ہم احکام پورا کرتے ہیں نا، یہ اللہ کے احکام کو، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ حکم پورا کرنا اور چیز ہوتا ہے، ایک ہے اللہ کا حکم سمجھ کے سجدہ کرنا، بولے، اور ایک ہے اللہ کی محبت میں سجدہ کرنا، دونوں میں فرق ہے۔ میں کیا سمجھاؤں آپ کو؟ جس نے حکم سمجھ کے سجدہ کیا، اس کے سجدے کو حکم کے بٹے کے ساتھ تولا جائے گا، اور جس نے محبت میں سجدہ کیا، اس کے عمل سجدے کو اللہ اپنی محبت کے بٹے کے ساتھ تولے گا۔ تو یہ خانقاہی ماحول اور مجلس، یہ محبت کا ماحول اور مجلس۔ ویسے بھی دین صرافہ محبت ہے، یہ اور بات ہے کہ ہم سے نکلا ہوا ہے۔ آج ہم ناآشنا ہو گئے محبت سے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا، اس سے پہلے کہ میں اپنا مضمون شروع کروں، دو تین ضروری باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، اس کو تو کئی بار پہلے بھی گزارش کر رہا ہوں، جہاں بھی آپ بیٹھو، جہاں بھی ہو، آپ علیہ السلام کا نام مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن آپ کا نام کسی اور زاویے سے بھی آ جائے تو کتنے تک جاؤ گے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو؟ جب بھی آپ کا نام آ جائے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس پہ کتنی دیر لگے گی؟ پتہ یہ ایک بار آپ نے پڑھا، یہ عشرہ ذی الحج، اس کی فضیلت کا پتہ ہے آپ کو؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ نے ایک بار پڑھا، ذرا پڑھو پھر ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، میں عادی نہیں ہوں مبالغہ آرائی کے، لیکن وثوق سے کہہ رہا ہوں، سال بھر بندہ درود پڑھے، بولے اتنا کچھ نہیں کما سکتا جتنا اس عشرے میں ایک بار پڑھنے سے کما لے گا۔ لیکن نہیں، ہمیں حاجت نہیں، اس لیے کہ یہ جو سکہ ہے نا، یہ رائج الوقت نہیں ہے،
یہاں یہ سکہ چلتا ہے اس کے لیے تو ہم کچھ بھی کر لیں گے. یہ جو صلی اللہ علیہ وسلم کا سکہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سکہ یہاں چلتا نہیں ہے. چلتا ہے لیکن چلتے ہوئے نظر نہیں آتا. کہہ دو نا سبحان اللہ. چلتا ہے، یہاں بھی چلتا ہے لیکن چلتے ہوئے نظر نہیں آتا، اور وہ سکہ چلتے ہوئے نظر آتا ہے، جبکہ وہ سارے سکے اس سکے کے محتاج ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جب اللہ اکبر کا سکہ چلتا ہے نا تو پھر دوسرے سکے خود بخود ہی آتے ہیں. جہاں میگنٹ ہوتے ہیں نا، جتنا پاور والا ہوگا اتنے دور سے لوہا کھینچ کے اس کی طرف آئے گا. کہہ دو نا سبحان اللہ. تو یہ اللہ اکبر کا میگنٹ دنیا کے سکوں کو نا دور سے پھر کھینچ کے لاتا ہے. تو ایک بات تو یہ گزارش کرنی تھی کہ جہاں بھی آپ علیہ السلام کا نام آ جائے وہاں ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے خاموش نہیں رہنا ہے. یعنی جہاں بھی ہو ہم نے بتانا ہے کہ ہم خانقاہ سے تعلق رکھنے والے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو عشرہ شروع ہوا، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے کوشش کرے روزے رکھنے کی. میں رکھا کرتا تھا ہمیشہ، لیکن اب کمزوری کی وجہ سے نہیں رکھ سکتا. چاہت بڑی ہوتی ہے، لیکن آپ حضرات میں سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے. صحیح بخاری شریف کی حدیث سے آپ علیہ السلام نے فرمایا سورج طلوع نہیں ہوا ان دنوں پر جو عشرہ ذی الحج سے افضل ہو. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ رمضان، تو علماء نے اس کی تطبیق اس طرح کی کہ رمضان کی راتیں افضل ہے، عشرہ ذی الحج کے دن افضل ہے. وہاں رات کمائی کے ہیں اور یہاں یہ ایک لمبی حدیث ہے. اسی بخاری شریف کی حدیث میں آگے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں تو اپنے بندوں کے ہر اچھے عمل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن عشرہ ذی الحج میں جس محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں سال بھر میں اس محبت سے نہیں دیکھتے. اور آگے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کا عمل پورے سال میں کوئی آدمی عمل کرے اور کوئی بھی عمل کرے، کوئی عمل پورے سال میں عشرہ ذی الحج کے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو صحابہ پریشان ہو گئے. قیل ومل جہاد و یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاد سے افضل عمل کوئی ہے ہی نہیں. جہاد سے افضل عمل بولو، جتنے بھی تم کر لو، کچھ بھی کر لو، سب اسی کے نیچے ہے. جس طرح اونٹ کا کوہان پورے اونٹ سے اوپر ہے، فرمایا جہاد میرے دین کا کوہان ہے. اور یہ وہ عمل ہے کہ پوری دنیا میں امن بھی ہو، الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، پھر بھی قیامت تک یہ جاری رہے گا. اور آقا نے فرمایا جب تک یہ جاری ہو تو دین باقی رہے گا. دین کی بقا کو تسبیح، ذکر، تہجد سے روزہ، چلہ، داڑھی، عمامہ، پیری مریدی کے ساتھ نہیں باندھے. یہ سارے جزیات ضرور ہے، لیکن بقائے دین کو اللہ نے جہاد میں رکھا ہے. اللہ بہرحال وہ تو موضوع نہیں ہے، جس کا ہوگا وہ بولے گا. ہم تو پیر لوگ ہیں، فقیر لوگ ہیں.
امجد کیوں ہنس رہے ہیں؟ اور یہ ایسا حکم ہے، جیسے میں نے کہا نا پوری دنیا میں امن ہو، پھر کیا ضرورت ہے جہاد کا؟ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ جلدی بولو۔ ہمارے محلے میں اذان ہوتی ہے کس لیے کہ محلے والے بولو اور زور سے، اور زور سے۔ اب اذان سے پہلے محلے کے سارے لوگ مسجد میں جمع ہو گئے، اب اذان کا کیا حکم ہے؟ اب بھی اذان ہوگی، بولو نا، اب بھی اذان ہوگی، اب بھی اذان۔ یہ مستقل ایک الگ حکم ہے، سارے لوگ جمع ہو گئے لیکن اذان، پوری دنیا میں امن ہے لیکن جہاد ہوگا۔ تو اس لیے صحابی رسول نے پوچھا ومل جہاد یا رسول اللہ، پھر اللہ کے رسول جہاد سے بھی عشر ذی الحج کے اعمال افضل ہے؟ آپ نے فرمایا الا، وہ مجاہد جو اپنے نفس کو لے کر، اپنی سواری کو لے کر، اپنے گھر کے سارے سامان کو لے کر، خود اپنی سواری، اپنے گھر کا سارا سامان لے کر میدان جہاد میں کود جائے اور یہ بھی شہید ہو جائے، اس کا سارا مال بھی قبول ہو جائے، یہ مجاہد تو افضل ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مجاہد بھی عشر ذی الحج میں عمل کرنے والے سے افضل نہیں ہو سکتا۔ تو گزارش صرف اس حوالے سے، یہ میرا موضوع نہیں، اتنا کرنا تھا کہ 10 دن ہے، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ جب زبان فارغ ہو تو کم از کم درجے میں میرے ساتھ پڑھو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ ایک بار آپ نے پڑھا نا، دنیا و ما فیہا سے زیادہ کمایا۔ اس کی برکتیں کتنی، اس کی فضیلتیں کتنی، اس پہ کیا ملے گا، اور بھی اس پہ تو الگ اس کے لیے 1 مہینہ چاہیے، لیکن یہ اتنا آپ کو بتا دیا کہ وقت ضائع نہیں ہو۔ جب زبان فارغ ہو تو زبان پہ یہ جاری ہو۔ اچھائی کا کوئی بھی کام، صدقہ ہو، خیرات ہو، سلام ہو، تعلق ہو، گپ شپ ہو، اللہ کے لیے کسی کو اچھا، ہم نے یہاں صدقہ اور خیرات اور ہدیہ یہ صرف مال کے حوالے سے سمجھا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی کسی پر غصہ آ گیا اور آپ نے اس غصے کو پی لیا، یہ بھی ہدیہ ہوا۔ کیا ہوا؟ زور سے بولو، صدقہ ہوا۔ کسی سے غلطی ہو گئی، آپ سزا دینے پر قادر ہے، آپ نے معاف کر دیا، یہ بھی ہدیہ، یہ بھی۔ کسی سے آپ نے قرض وصول کرنا ہے، تاریخ آ گئی لیکن اس کے پاس نہ ہو سکا، آپ نے مہلت دے دی، یہ بھی ہدیہ۔ جی بولو۔ کسی کا عیب آپ کو معلوم ہے، نفس و شیطان چاہتا ہے کہ بتا دو، آپ نے اسے مخفی کر لیا، یہ بھی ہدیہ۔ کسی مجلس میں کسی کی غیبت ہو رہی ہے، آپ اس مجلس سے اٹھے اور اپنی زبان کو بند کر لیا، یہ بھی ہدیہ۔ کسی کے لیے، کسی کو آپ نے عزت کے 2 بول بولے، یہ بھی ہدیہ۔ کسی کا آپ نے ادب و احترام کیا، یہ بھی ہدیہ۔ اور کبھی کبھار گڑ زامنو جیب میں بھی ہاتھ ڈالا کر، اصل ہدیہ وہ ہے۔ تو یہ جو عشرہ ہے، اس کا کوئی لمحہ ضائع نہ ہو جائے۔ زبان پر اللہ کی کبریائی بڑائی جاری ہو، آنکھوں میں مخلوق خدا کے لیے محبت سمایا ہوا ہو، دل میں اللہ کی مخلوق کی خیرخواہی بری ہوئی ہو، ہاتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگی ہوئی ہو۔ لیکن میں نماز کی بات نہیں کر رہا، میرے جملوں کو اچھی طرح سمجھے۔
منځ خو کونډه ښځه هم کولی شي، خو د چا خدمت چې سم د نر سړي زوی نه وي داسې د اوس سړي زوی هم نشي کولی. کسی کی خدمت یہ بڑا مشکل کام ہے. پھر سے شروع کرو. زبان اللہ کی کبریائی میں لگی ہو، بولو زبان. آنکھوں میں اللہ کی مخلوق کی محبت بری ہو، بولو. دل میں مخلوق خدا کی خیر خواہی بری ہو، بولو. ہاتھ مخلوق خدا کی خدمت میں لگے ہو، پاؤں خدمت خلق کے لیے چل رہی ہو، دماغ مخلوق کی خیر خواہی اور خبر رسائی کے لیے سوچ رہی ہو. فرمایا جب تک یہ بندہ اس کیفیت میں رہے گا، حدیث پاک میں آتا ہے میں اللہ اس بندے کے گھر میں اس کے کاموں میں خود اللہ لگا رہوں گا. تو آج سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ. کیا خیال ہے؟ ارادہ ہے؟ بعد میں دیکھیں گے، کم از کم یہ 10 دن تو کر لیں. کریں گے نا انشاءاللہ. میں اپنی بات شروع کروں. میں نے آیت پڑھی ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. حدیث پڑھی بدال اسلام غریبہ و سیعود غریبہ طوبى للغرباء او کما قال اسلام. ان آیتوں کا کچھ پس منظر میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ میری طرف متوجہ رہیں. گویا تاریخ کا ایک نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے الفاظ میں تاریخ کا وہ نقشہ آپ کو نظر آ جائے، آپ دیکھ لو. اگر آپ کی توجہ رہی اللہ کا فضل و کرم شامل حال رہا. یہ جملہ آپ نے سنا ہوگا کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بولو تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. کردار انسانیت کے حوالے سے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. بولو. تو کردار انسانیت 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک میدان عمل میں اتر کر ایک ڈرامہ بازیاں اور پروپیگنڈے کرتا ہے، حق کو دبانے، حق کو مٹانے، حق کو صفحہ ہستی سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹے پروپیگنڈے کرتا ہے. اور دوسرا اس کے مقابلے میں اتر کر جی میں جان کے رکتا ہوں تاکہ آپ متوجہ ہو جائے. جملے قیمتی ہوتے ہیں، میں ضائع کرنا چاہتا نہیں ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کتنے متوجہ ہیں. جب آپ متوجہ ہو جائیں گے تو میں اپنی گاڑی سٹارٹ کر لوں گا. میں یوں ہی نہیں بیٹھا ہوں. مجھ پر اللہ بہت ساری چیزیں کھولتے ہیں. کہہ دو سبحان اللہ. ایک طرف کفری اور طاغوتی قوتیں ہوتی ہے. ان الصلاتی و نسکی و محیایا کا پس منظر سمجھا رہا ہوں. اس حدیث پاک کا نقشہ آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. ایک طرف کفری اور طاغوتی قوتیں حق کو مٹانے کے لیے اپنے زور لگا کر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، مٹ جائے، ختم ہو جائے، فنا ہو جائے. ان کے خلاف ڈرامہ بازیاں، پروپیگنڈے، جھوٹے الزامات، جھوٹے عیوبات. دوسری طرف مقابلے میں میدان عمل میں اترنے والا، بولو
وہ یہاں سے نہیں، وہ میدان عمل میں اتر کر اپنے کردار سے جواب دیتا ہے۔ تاریخ سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ وہاں زبان چلتی ہے، بولو بولو بولو، وہاں یہاں جواب زبان سے نہیں، جی بولو، کردار سے دی جاتی ہے۔ زبان کی بات فوراً سے پہلے یہاں پڑھ کے اندر گھس کے اثر کرتی ہے، تو امتحان کا سما پیدا ہو جاتا ہے۔ کردار کا اثر اس کے لیے سالوں چاہیے۔ اب کردار کا اثر ہوگا، کئی سال لگیں گے، تو گویا جتنے سال کردار کے اظہار میں لگیں گے، کردار کے اثر پہ لگیں گے، تو ڈرامہ پروپیگنڈوں نے امتحان کی بٹی کو مزید شعلہ زن کیا ہوگا۔ امتحان تیز تر ہوتا چلا جائے گا، امتحان کی سختیاں بڑھتی چلی جائے گی، اس لیے کہ قول بہت جلدی عام ہو جاتا ہے، لیکن کردار کے اثر کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ جی، اور پھر آقا فرماتے بدأ الاسلام غریبا، جب انجانا ہو، اگر اس بستی میں کوئی انجانا آدمی آ جائے، اس کی کوئی جان پہچان نہیں، کوئی تعلق نہیں، کچھ نہیں، رات کے 2 بجے ہیں اور وہ آدمی کم از کم علاقے والے اتنا جانتے ہیں کہ یہ ہمارا دشمن ہے، علاقے والوں کا اس سے حد درجے اختلاف بھی ہو، اور وہ آ جائے تو اسے چور سمجھے تو لوگ چور سمجھیں گے، اسے ڈاکو کہے تو لوگ ڈاکو سمجھیں گے، اسے راہزن کہے تو لوگ راہزن سمجھیں گے، اس پر جو بھی الزام لگاؤ ساری دنیا اس الزام کو مانے گی، اس لیے کہ وہ ہے ہی انجانا، کوئی جان پہچان تو ہے نہیں۔ تو دین اسلام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب مکہ کی دھرتی پہ آیا، بدأ الاسلام غریبا، تو انجانا تھا، مکے والے سمجھے کہ اس سے پہلے، توجہ چاہتا ہوں، ابو جہل نے بھی ایک جال تیار کیا تھا اپنے کو بڑا بنانے کے لیے کہ اس جال میں مکے والے پس جائیں، لیکن نہ پسا چکا۔ عتبہ نے بھی ایک جال بنایا تھا مکے والوں کو اس جال میں پسانے کے لیے، لیکن کارآمد نہیں ہوا۔ عتیبہ اور شیبہ نے بھی ایک جال بنایا ہوا تھا، ان سے پہلے فرعون اور شدادوں نے بھی ایک جال بنایا ہوا تھا۔ معاشرہ خود غرضی کا شکار ہوا تھا، ان صلاتی سمجھا رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں، معاشرہ خود غرضی کا شکار ہوا تھا، یعنی جہاں تک میں نے سچ بولنا ہے وہ سچ بولتے تھے، لیکن کب؟ جب اس سچ میں اپنا فائدہ دیکھتے تھے، سچ کو سچ کے لیے نہیں بولا کرتے تھے، سچ کو اپنے فائدے کے لیے بولا کرتے تھے۔ اب اگر ان کو فائدہ جھوٹ میں نظر آئے تو وہ سچ کو چھوڑ کر جھوٹ بولنا شروع کر دیتے تھے، اس لیے کہ ان کی غرض و غایت ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین نہیں تھا، ان کی غرض و غایت تو اپنا مقصود تھا، اپنی دنیا تھی، اپنا عزت تھا، اپنا منصب تھا، خود کو بڑا منوانا تھا، پیسے جمع کروانے تھے، اپنی سرداری کی کرسی پر براجمان ہونا تھا۔ اب اگر اس کے لیے سچ کارآمد ہو تو میں سچ کا سہارا لوں گا، جھوٹ کارآمد ہو تو میں جھوٹ کا سہارا لوں گا، امانت داری کارآمد ہو تو میں امانت داری کا سہارا لوں گا، نماز کارآمد ہو، قرآن کہتا ہے تو میں نماز کا سہارا لوں گا، لیکن میری نماز سے مراد میرا اللہ نہیں ہوگا، میری نماز سے مراد میرے اپنے مقصد کو پورا کرنا ہوگا۔ بس جہاں میرا مقصد پورا ہوتا ہوئے مجھے نظر آئے میں اس کام کو اس حوالے سے کروں گا۔ یہ فضا عام تھی اور دنیا کفر نے اپنے
اپنے اپنے جال بچھا کے آزمائے ہوئے تھے، کسی کے جال میں کوئی انسانی مچھلی پسی ہوئی نظر نہیں آئی، وہ سمجھ رہے تھے کہ محمد نے اتنی دیر کیوں لگائی، پھر پڑھو صلی اللہ، وہ سمجھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی نیا جال لائے ہیں، وہ یہی سمجھے کہ یہ بھی ایک جال لائے ہوں گے کہ منصب مل جائے۔ آپ کو ایک اور پس منظر بھی بڑا آسانی سے آپ کے سامنے نقشہ آ جائے گا۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ کفار مکہ نے آپ کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا اگر آپ کو سرداری چاہیے تو ہم دینے کو تیار، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ اگر آپ کو عورت چاہیے مکی کی حسینائیں ہم پیش کرتے ہیں، اگر آپ کو مال چاہیے ہم آپ کے قدموں میں مال ڈیر کرتے ہیں۔ یہ کفار مکہ نے کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان کے نظر میں یہ بھی ایک جال لائے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ بھی اپنے جال میں پھنسا کر لوگوں کو یا سرداری چاہیے، اس لیے کہ ماحول یہی تھا۔ میں سچ بول رہا ہوں سچ کے لیے نہیں، حصول سرداری کے لیے۔ جی میں سچ بول رہا ہوں سچ کے لیے نہیں، بولو مال جمع کرنے کے لیے میں سچ بول رہا ہوں سچ کے لیے نہیں، حسیناؤں جمیلاؤں سے شادیاں کرنے کے لیے۔ تو وہ یہ سمجھے کہ شاید محمد ایک نیا جال لائے ہیں، یہ بھی اپنے جال میں اس طرح کے کسی کو پھنسانے کے چکر میں ہیں، کیوں نہ ہم اس کو یہ سارا کچھ دے دے تاکہ یہ پریشانی ختم ہو جائے۔ تو آقا نے فرمایا بے وقوفو، میرا جال بالکل ہی الگ ہے۔ تھوڑا سا نقشہ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، آگے چلیے کیا ماحول تھا۔ کنجی بردار عثمان ابن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ابھی رضی اللہ عنہ نہیں بنے تھے، لیکن بیت اللہ کی کنجی اپنے پاس رکھ کر خود کو معزز سمجھتے تھے۔ جی بولو نا، جیسے آج مسجد کا خادم خود کو، بولو نا، برابر ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کرا کر خود کو معزز سمجھتے تھے، جیسے آج کوئی مسجد کی تعمیر کرے تو خود کو معزز سمجھتا ہے نا کہ اللہ نے مجھ سے اچھا کام لیا۔ بولو، یہ چیزیں تھی۔ بیت اللہ میں عبادت کر کے خود کو معزز سمجھتے تھے، یہ چیزیں تھی۔ میں کیا بتاؤں آپ کو، حاجیوں کو مکے میں جس شخص نے جو شرک کا موجد ہے، نام میں بھول گیا، اہل مکہ کے شرک کا جو موجد تھا، جس سے شرک ایجاد کیا مکے میں، اس کی کہانی یہ ہے کہ ہر سال 10,000 حاجیوں کو ستو کا شربت پلایا کرتے ہیں۔ جی بولو 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 بھائی، آپ بھی بولو۔ 10,000 میرے سامنے خاموش بالکل نہ بیٹھنا، بولو 10,000 کون؟ مشرک۔ کون؟ تو یہ کیوں پلاتے تھے؟ اس کو اچھا کام سمجھتے تھے، اس کو۔ اور 10,000 حاجیوں کو نئے جوڑے سلوا کے پہناتے تھے۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، یہ چیزیں تو ہو رہی تھی۔ تو یہ پروپیگنڈا اور ڈرامہ کس کے خلاف تھا؟ وَمِنَ الْحَرْثِ وَمِنَ الْأَنْعَامِ نَصِيبًا، وہ اپنی کھیتیوں میں سے اور اپنے جانوروں میں سے، کھیتیوں میں سے عشر اور جانوروں میں سے زکوٰۃ اللہ کے لیے نکالا کرتے تھے۔ کون؟ بولو نا، مکے کے، بولو مکے کے۔ یہ ساری چیزیں تھی۔
آج ہم میں بھی مسجد کی تعمیر ہے. جلتی ریٹرن اس لیے ہو رہا ہوں کہ پھر وقت کم ہوتا ہے، بات ادھوری رہ جاتی ہے. آج ہم میں بھی مسجد کی تعمیر ہے، مدرسے کی تعمیر ہے، حصول علم ہے، عبادات ہے. اب قربانی آ رہی ہے، قربانی ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے. یہ ساری چیزیں وہاں بھی تھی، یہاں بھی ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قربانی ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، تو بس یہ یوں ہی اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل کو ذبح کرو؟ نہیں. پہلے کہا آگ میں چھلانگ لگاؤ، پھر کہا شیرخوار بچے اور بیوی کو غیر ذی ضرب میدان میں چھوڑ کے آؤ. پھر کہا نمرود کا مقابلہ کرو. پھر کہا بیت اللہ کی تعمیر کرو. اب یہ سارا کروایا، ہر چاہت قربان کروائی. بولو ہر چاہت، بولو بولو زور سے. اب ساری چاہتوں کی ماں 120 سال کی عمر میں ملنے والا اکلوتا بیٹا اسماعیل. ایک چاہت، دوسری چاہت، پہلے ساری چاہتوں کو قربان کے لیے، اب ساری چاہتوں کی ماں کا نمبر آیا. یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. فلما تلوه للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا. فلما اسلم، ہمارے ہاں تو بڑی بربادی ہے نا، کس کس چیز کو سیدھا کرے. اصل میں ہمارا نام تھا مسلم. وہ بگڑتے 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 وہ مکہ سے پھر مدینہ پھر ایران پھر یہاں سے بگڑتے بگڑتے ہے مسلمان. مسلمان اور بلا ہے، مسلم اور بلا ہے. ہمارا نام ہے مسلم. جی مسلمان نہیں ہے، ہمارا نام کیا ہے؟ بولو. اوپر سے جو ہمارا نام آیا نا مسلمان نہیں، مسلم آیا ہے. کیا آیا ہے؟ جیسے چیزیں بگڑتے بگڑتے نا یہاں پہنچتے پہنچتے کوئی اور بلا بن جاتی ہے نا. ہمارا نام ہے مسلم. بولو بولو نا. مسلم کی معنی یہ ہے، یہ میں نے اینک مولانا کو بیچ دیے، یہ میں نے اینک مولانا کو بیچ دیے. اب یہ اس کے یا میرے؟ جی بولو نا زور سے. اس کے ہے نا. اب میرا اس پر کوئی حق ہے؟ وہ جیسے چاہے اسے استعمال کرے. بولو نا. یا میری مرضی پہ استعمال ہوں گے؟ بولو جی. مسلم کے معنی ہے کہ خود کو
پورا کا پورا حوالہ کر دینا. ہم تو ابھی تک 1 بھی حوالے نہیں ہیں. 1 مسلم کے معنی کیا ہے؟ خود کو کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. سلم مسلم، مسلم کے معنی ہے خود کو پورا کا پورا اللہ کے حوالے کرنا. اب اس کی مرضی ہے، جیسے چلائے، جیسے بلوائے، جیسے سنوائے، جیسے کھلائے، جیسے پلائے، جیسے پہنائے. میری مرضی نہیں ہوگی. فلما اسلما، وہ دونوں نے ہاتھ اٹھائے، کہہ دیا اللہ ہم نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا ہے. یہاں اس بات کو روک کے پھر اپنی بات کی طرف آتا ہوں تاکہ سمجھ میں آسانی ہو جائے. اب اس معاشرے میں یہ ساری چیزیں تھیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں. انتہائی توجہ سے سنیں، بہت اہم گفتگو کرنے لگا ہوں چونکہ عشرہ ذی الحج بہت اہم ہے. اب قربانی سر پہ آ رہی ہے، یہ دن بڑے ایام بڑے قیمتی ہے، ضائع نہ ہو جائے. اور مجھے پتہ ہے کہ ہم میں سے مجھ سمیت شاہد کوئی ہو جس کا ان 10 دنوں میں 1 دن بھی اوپر چلا جائے. میں سمجھا رہا ہوں، ابھی بتا رہا ہوں. کچھ سختی بھی ہو جائے تو معاف کرنا. حاضرین اور سامعین اور ناظرین سے بھی گزارش کروں گا کیونکہ آپ کی محبت میں لگا ہوا ہوں. قربانی کرنے سے پہلے اذان شروع.
تو اہل مکہ عبادتیں ان کی ساری پوری تھی، کوئی کمی نہیں تھی اس میں۔ خرابی کیا تھی؟ بائی بائی سے نہیں بول رہا تھا، جیٹھ دیورانی سے بات چیت بند تھی، چچا اور بھتیجے کا اندمن چل رہا تھا، ماموں بانجے کے ہاں، بانجا ماموں کے ہاں آنا جانا بند، شوہر اور بیوی کا ہر وقت انبن، ساس بہو سے تنگ اور بہو ساس سے تنگ، یعنی وہ دین جو محبتوں کا پیغام لے کے آیا، یہ کتاب کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب محبت ہے، اس نے اپنے پیغام کو عام کرنے کے لیے انداز محبت دیا ہے۔ یہاں تک کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، فرعون جیسے شخص سے بھی بولنا ہے تو محبت کے انداز میں بولے۔ ابھی ہم قربانی کرنے جا رہے ہیں، بھائی سے بات چیت بند ہے، کیوں قربانی کر رہے ہو؟ کیا ملے گا؟ بیوی سے بات چیت بند ہے، قربانی کر رہا ہوں، کیوں کر رہے ہو؟ بھائی سے جھگڑا چل رہا ہے، قربانی کر رہا ہوں، بے وقوف آدمی کیوں کر رہے ہو؟ کسی کا حق دبایا ہوا ہے، قربانی کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو؟ جھوٹ دھوکے، سود رشوت، ظلم کا مال کما کے گائے کو ذبح کرنے والا، یہ گائے نہیں، یہ خنزیر کے گلے پہ چوری پہن رہا ہے۔ اگر تیرا مال دھوکے کا ہے، جھوٹ کا ہے، رشوت کا ہے، سود کا ہے، پیدا کرنے والے رب کی قسم، نظر تو گائے آ رہی ہے لیکن ذبح کتا ہو رہا ہے، کیوں کر رہے ہو؟ کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ والدین ناراض ہے، قربانی کیوں کر رہا ہے؟ بیوی پر ظلم ہے، قربانی کیوں کر رہا ہے؟ پڑوسی مجھ سے تنگ ہے، قربانی کیوں کر رہا ہے؟ کیا ضرورت پڑی ہے؟ قربانی گائے کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی نام ہے اپنے چاہتوں کے گلے پر چوری پہننے کا، اپنے چاہتوں کا گلا گھونٹ ڈالو، اپنے چاہتوں کے گلے پر چوری پہن لو، اس لیے کہ تم مسلم ہو۔ مسلم وہ اپنی چاہت کا بندہ نہیں ہوتا، وہ رب کا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنی مرضی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ رب کا بندہ ہوتا ہے۔ زماز لین واڑی ارائیتا من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا۔ کیا آپ نہیں دیکھتے، کیا آپ نہیں دیکھتے، یعنی ضرور دیکھتے ہو، استفہامی انداز ہے، بہت ضرور دیکھتے ہو کس کو؟ من اتخذ الہہ ہوا، جس نے اپنے چاہتوں کو اپنا معبود بنایا ہے۔ جی بولو نا، میرا دل نہیں چاہتا اس سے بولنے کا، تیرا رب چاہتا ہے اس سے بولنے کا، میرا دل نہیں چاہتا اس کے بولنے کا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تو نہیں دیکھتا اس شخص کو
میں اپنے چاہتوں کا بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا بھائی سے بولنے کا، میرا دل نہیں چاہتا ہے بانجے سے بولنے کا، اس پڑوسی سے میرا دل نہیں چاہتا ہے۔ یہ چاہت کا بندہ ہے، رب کا بندہ نہیں۔ اس کی نماز اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ اس کا بیان اللہ کے لیے نہیں ہے، اللہ کی قسم۔ میں نے پہلے گزارش کی کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے۔ آج ہم زمانے کے ان لمحات میں داخل ہیں کہ مکہ کی تاریخ بالکل ہی دہرائی جا رہی ہے۔ میرا بولنا اپنے مقصد کے لیے ہے، اگر بولنے میں مقصد پورا ہو تو بولتا رہوں گا، اور اگر بولنے میں مقصد نہ ہو تو میں بولنا بند کر دوں گا، اس لیے کہ مجھے بولنے سے کوئی کام اور غرض نہیں، مجھے تو اپنا مقصد بلوا رہا ہے۔ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ میں سلام کرتا ہوں اپنے مقصد کے لیے، میں سچ بولتا ہوں اپنے مقصد کے لیے، میں خدمت کرتا ہوں اپنے مقصد کے لیے۔ جی بولو، میں عبادات کرتا ہوں اپنے مقصد کے لیے۔ اب اگر میرا مقصد سچ کی جگہ جھوٹ سے پورا ہو تو میرا رب اور میرا معبود تو میرا مقصد ہے، میرا اللہ نہیں ہے۔ اور یہ کہانی نہیں، میری طرف دیکھے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ ایک دن ہونا ہے، جسے میں نے بھی جسے ہم نے ایک کہانی سمجھی ہے، میں نے سنی بڑوں سے، آپ کو سنائی، آپ نے سنی اوروں کو سنا، کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ یہ قربانیاں اور یہ نمازیں اور یہ امامیں اور یہ داڑیاں اور یہ علم اور یہ بیانات لپیٹ کرنا منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اور خواہش کا بندہ مشرک میرے عبادت میں میرے ساتھ اپنی خواہش کو شریک کیا تھا، اسی